اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز واچر، اگر نظام حکومت کی بات کی جائے تو آج کے اس دور میں ہماری دنیا میں مختلف قسم کے نظام حکومت راج ہیں، جیسا کہ بادشاہانہ نظام حکومت، آمریتا نظام حکومت، جمہوری نظام حکومت، وفاقی نظام حکومت، پارلیمانی نظام حکومت، صدارتی نظام حکومت اور اسلامی نظام حکومت۔ اسلامی نظام حکومت یعنی کہ خلافت کا نظام جو آج کے افغانستان کے اندر موجود ہے، اور اس کے علاوہ مقامی نظام حکومت۔ میری آج کی ڈاکومنٹری کسی بڑے نظام کو ڈسکس کرنا نہیں بلکہ ایک چھوٹے سے نظام کو ڈسکس کرنا ہے، یعنی کہ مقامی نظام حکومت یعنی لوکل گورنمنٹ۔ اب لوکل گورنمنٹ کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم کسی ایسے بڑے نظام کو سمجھیں کہ جس کا ہم حصہ ہے اور جس کو سمجھنے کے بعد ہمیں آسانی کے ساتھ لوکل گورنمنٹ کی سمجھ آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں عدیل منظور واگل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انفو آف ڈیگٹا سٹار ہے۔ معزز باچر، ہمارا ملک وفاق کے چھوٹے چھوٹے حصوں پر مشتمل ہے۔ اس لحاظ سے ہمارے ملک کے اندر جو حکومت بنتی ہے اس کو کہتے ہیں وفاقی حکومت یا فیڈرل گورنمنٹ۔ اب ہماری فیڈرل گورنمنٹ مزید 3 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ جو پہلا حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مکاننا یعنی کہ مجلس شورا، اگر آپ اس کو بہتر طریقے سے سمجھنا چاہیں تو جس کو کہتے ہیں پارلیمنٹ۔ آپ کا پارلیمنٹ 2 ایوانوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک ایوان زیری اور دوسرے ایوان بالا یعنی کہ سینٹ اور قومی اسمبلی۔ اس کے علاوہ دوسرے حصے کو کہتے ہیں انتظامیہ، اور جو تیسرا حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں عدلیہ۔ اب پارلیمنٹ کا کام ہوتا ہے قوانین سازی کرنا یا قوانین بنانا۔ اب جو ہوتی ہے آپ کی انتظامیہ، اس کا کام ہوتا ہے قوانین کو لاگو کروانا، اور جو ہوتی ہے عدلیہ، اس کا کام ہوتا ہے کہ ان قوانین کے اوپر عمل درآمد کروانا۔ اب میں آپ کو آج تاریخی حوالے سے بتاؤں گا کہ مقامی حکومت یعنی لوکل گورنمنٹ سب سے پہلے کیوں، کب اور کس نے بنائی، اور یہ بر صغیر کے اندر اس کو کب لانچ کیا گیا۔ اب کیونکہ اکثریت کو اس کی آگاہی نہیں، وسطی ایشیا کے اندر یعنی کہ بر صغیر کے اندر جب انگریز حکومت کا کنٹرول تھا، یاد رکھیں کہ اس وقت وسطی ایشیا کے اندر 635 ریاستیں موجود تھیں جن کے اوپر انگریز حکومت کا کنٹرول نہیں تھا، یعنی کہ وہ اپنے ریاست کے لیے قانون سازی کے لیے ان کے راجہ اور مہاراجہ بالکل آزاد تھے۔ اس کے علاوہ باقی جتنا بھی علاقہ بچتا تھا اس کے اوپر انگریز حکومت کا کنٹرول تھا۔ اب سب سے پہلے ایک انگریز لارڈ رپن نے 1884 میں ایک ایکٹ کے تحت مقامی حکومتوں کا ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، جس کے تحت نچلی سطح پر ضلعی اور تحصیل کی سطح پر بورڈ قائم کیے تاکہ لوگوں کے مسائل حل کرنے میں حکومت کو آسانی رہے، لیکن وہ اس میں ناکام رہا کیونکہ نچلی سطح پر نہ ہی لوگوں کے پاس وسائل تھے اور نہ ہی ان کے پاس اتنے زیادہ اختیارات۔ قیام پاکستان کے بعد لارڈ رپن کے نظام حکومت کو اپنایا گیا، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا کیونکہ اس نظام کو سیاسی ہتھ کنڈوں کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ 1958 تک یہ نظام مکمل طور پر معطل ہو چکا تھا اور مارشل لاء کے نافذ کے بعد اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ صدر ایوب خان نے بنیادی جمہوریتوں کا حکم نامہ 27 اکتوبر 1959 کو جاری کیا، جس کے مطابق پاکستان میں مقامی حکومتوں کا ایک نظام قائم کیا گیا جسے بنیادی جمہوریت کا نام دیا گیا۔ اس کا عام کام یہ تھا کہ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی اور عوام کے مسائل کا حل بنیادی سطح پر ان کے اپنے نمائندوں کے ذریعے کیا جائے۔ یہ نظام کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہ لا سکا اور نہ ہی لوگوں کے مسائل کو حل کر سکا کیونکہ اس کو انتخابی اداروں کے طور پر استعمال کیا گیا، لہذا حکومت کی تبدیلی کے ساتھ ہی یہ نظام بھی ختم ہو گیا۔ 1970 کے انتخابات کے نتیجے میں ذوالفقار علی بھٹو کو مغربی پاکستان اور شیخ مجیب الرحمان کو مشرقی پاکستان میں اکثریت ہوئی۔ اقتدار عوامی نمائندوں کے حوالے نہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان الگ ہو گیا اور مغربی پاکستان میں حکومت ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے کر دی گئی۔ بھٹو سیاسی عمل کے ذریعے مقامی حکومتوں کو قائم کرنے میں ناکام رہا۔ ضیاء الحق کے سربر اقتدار آنے کے بعد مقامی حکومتوں کے نظام کو دوبارہ نافذ کیا گیا اور مقامی حکومتوں کے انتخابات 2 دفعہ کروائے گئے۔ یہ نظام مضبوط بنیادوں پر قائم کیا گیا، برابر ترقی کرتا رہا۔ اس طرح مقامی حکومتوں کا یہ نظام سال ہر سال چلتا رہا، مگر عوام کی اکثریت کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ہو سکا۔ موجودہ نظام کی خامیاں دور کرنے کے لیے جنرل پرویز مشرف کی حکومت نے 12 اکتوبر 1999 کو حکومت سنبھالنے کے بعد
مقامی حکومتوں کے نظام میں واضح تبدیلیاں لانے کا وعدہ کیا تاکہ اقتدار عوام کی نچلی سطح تک منتقل ہو سکے۔ صدر پاکستان نے نئے نظام کے تحت مرحلہ وار انتخابات ستمبر 2000 اور اگست 2001 کے درمیان کروائے اور اس کا اجرا 14 اگست 2001 کو کیا۔ یہ نظام 3 درجاتی جس میں ضلعی حکومتیں، تحصیل کی حکومتیں اور یونین کی حکومتیں شامل ہیں۔ تو ان کی کچھ خاص ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو انہیں مقامی سطح پر لاگو کرنا ہوتی ہے، جن میں سب سے پہلے عدل و انصاف کا قیام، اس کے بعد جمہوری اقتدار کا فروغ اور اتصال سے پاک معاشرہ، احتساب کا ہونا اور بہتر منصوبہ بندی اور عوام اور حکومت میں رابطہ قائم کرنا اور بدعنوانی کا خاتمہ اور مکمل مذہبی آزادی۔ اب آزاد کشمیر کے اندر تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں کہ جس میں مذہبی کوئی مسئلہ ہو، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر، اس کے بعد KPK کے اندر اور بلوچستان کے اندر، کہ وہاں پہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور انہیں مکمل طور پر مذہبی آزادی دی جاتی ہے۔ اب اس کے علاوہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ حکومت کچھ عرصے سے ناکام ہوتی آ رہی ہے۔ اب اس کی ناکامی کی کچھ وجوہات ہیں۔ جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ کہ سیاست کا اس میں انوالو ہونا، سیاست کا کردار۔ اب اگر سیاست کی وجہ سے ہی یہ حکومت ناکام ہوتی آ رہی تھی تو اس مرتبہ سیاست کی بنیاد پہ ہی اس کے الیکشن بھی کروائے جا رہے ہیں، کیونکہ لوگ اپنی سیاسی مقاصد کے لیے جب اس حکومت کو استعمال کرتے تھے تو نچلی سطح پہ جو غریب عوام تھی ان کے مسائل بہتر طریقے سے حل نہیں ہو پا رہے تھے۔ اس کے علاوہ اتصال کا ہونا اور احتساب کا نہ ہونا اور اس کے بعد جاگیردارانہ کا ایک اپنا اثر رسوخ اور اس کے بعد اور بہت ساری ایسی وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پہ یہ حکومت ہمیشہ سے ناکام ہوتی آ رہی تھی۔ اب اسی کے ساتھ میری آج کی ویڈیو اختتام پذیر ہوئی۔ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے، اس وقت تک مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔